ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام کی تمام تعریفات حمد اور ثنائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، صحابہ کرام پر، صلحائے اعظام پر، ائمہ دین پر، جن لوگوں کی محنتوں کاوشوں سے یہ دین حق آج ہم تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ان کی سائی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ معزز سامعین کرام، میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں۔ بات تو بہت کچھ کرنے کا دل تھا، لیکن وقت کی قلت ہے اور جناب سینئر نائب امیر کا خطاب ہو چکا ہے، اس کے بعد گنجائش نہیں بنتی کہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں صرف آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ آج کی اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں اپنا قیمتی وقت لے کر یہاں پر آئے، اور یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ جو کچھ آپ نے سیکھا یہ وہ خوشبو ہے، یہ وہ پھول ہیں جس کی خوشبو سے آج آپ معطر ہو رہے ہیں۔ اس میں آپ نے توحید کا درس بھی سیکھا، آج کی اس محفل میں آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی سنا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے زندگی، اپنے طرز معاشرت کو، اپنے بود و باش کو، اپنے آپ کو کس طرح سے اپنے آپ کو زندہ رہنا ہے، اس معاشرے میں اپنا زندگی بسر کرنی ہے، اس حوالے سے بھی آپ نے آج کی اس مجلس کے اندر بہت سی اہم نکات کو سنا۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ چلتے چلتے میرے سیرت النبی سے منسلک ایک چھوٹی سی بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ معزز ساتھیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال کی وجہ سے ہمارا ملک ایک دو راہ پہ کھڑا ہے۔ اس وقت جو ہمارے ملک کو جو چیلنجز درپیش ہیں، ماضی میں شاید اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس وقت سیاسی قیادت جہاں دست و گریباں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری عسکری قوت ہے اس پر بھی ہمارے دشمنان، ہمارے دشمن کے پیروکار، معذرت کے ساتھ شاید کسی کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہو سکتا ہے، میں کسی سیاسی جماعت پہ بات نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں مستقبل میں چاہوں گا، لیکن جو میں آپ کو ایک نقطہ حب الوطنی کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، جو بیان کرنا چاہتا ہوں، صرف اس جانب آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ آج جب ہمارا ملک مختلف چیلنجز میں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمارے ملک کو، تو اس میں میرا بھی کردار، آپ کا بھی کردار، ہماری ماؤں بہنوں کا بھی کردار اتنا ہی مؤثر ہوگا جتنا کہ ہمارے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے احباب کا مؤثر ہے، جتنا ہمارے افواج پاکستان کا مؤثر ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے وطن سے محبت کی چھوٹی سی مثال میں دینا چاہتا ہوں۔ ہماری جو پہلی وحی کیا نازل ہوئی تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ ہم واقعات تو سنتے ہیں، بہت سی باتیں ہم سنتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اس آیت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کو کہاں لے کے گئی تھی؟ انہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی، اور ورقہ بن نوفل کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہوا تھا، جب ساری بات سنی تو انہوں نے ایک بات فرمائی، یہ جملہ غور سے سنیں۔ ورقہ بن نوفل نے کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے بھتیجے، ایک وقت آئے گا کہ تجھے تیرے اس علاقے کے رہنے والے اس علاقے سے بے دخل کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تعجب کیا تھا کہ میرے علاقے کے لوگ مجھے بے دخل کریں گے؟ انہوں نے کہا تھا ہاں۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ ہجرت مدینہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے شہر کو چھوڑ کر جب مدینہ کی جانب رخصت ہو رہے تھے تو بار بار مکہ مکرمہ کو دیکھ رہے تھے، اور ان کے الفاظ کیا تھے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے میرے پیارے شہر، میں تجھے سے جدا نہیں ہونا چاہتا، لیکن تیرے مقیم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو گزارش کرنے کا مقصد ہے کہ پھر جو میں اگلی بات بھی کرنا چاہوں گا، حضرات صحابہ سے بھی یہ بات بیان کرنا چاہوں گا کہ پھر اللہ نے جب مدینہ کو مسکن بنایا تو جب حضرت بلال حبشی مدینہ پہنچے تو ان کے دل میں تڑپ مکہ کے لیے تھی، ہر وقت وہ مکہ کو یاد کرتے تھے،
تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ مدینہ کے لیے بھی ہمارے دل میں وہی محبت پیدا کر دے جو مکہ کے لیے ہے۔ اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سفر درپیش ہوتا، جب کوئی غزوہ درپیش ہوتی، جب وہ مدینہ سے باہر جاتے تو واپس آتے ہوئے مدینہ کا بلائی علاقہ جب دیکھتے تو اپنی سواری کو تیز کر دیتے۔ یہ تھی وطن سے محبت۔ تو گزارش کرنے کا مقصد ہے، یہ وطن، یہ پاکستان بہت قربانیاں دے کے حاصل کیا ہے۔ یہ ریاست جموں کشمیر بھی بہت قربانیاں دے کے حاصل کی گئی ہے۔ اس وقت آج شاید ہمیں آزادی کی قدر نہیں ہے، لیکن ہمارا ایک جسم کا ٹکڑا اس وقت دشمن کے نرغے کے اندر موجود ہے۔ ہماری سرحدیں اس وقت غیر محفوظ ہیں۔ اس میں اگر آج ہم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا، ہم نے سیاسی قیادت کے کہنے پر ایک دوسرے کی دست و گریباں ہوئے۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کسی جگہ کوئی یہ بات کہنے کے قابل نہیں ہے کہ مسلکی طور پر، مذہبی طور پر کوئی انتشار ہے۔ آج جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ مذہبی نہیں، وہ سیاسی دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اس سیاسی دہشت گردی کا حل اگر کرنا ہے تو اس میں بھی مجھے بھی وہی کردار ادا کرنا ہے جو آپ کو بھی کرنا ہے، ہمارے افواج پاکستان کو بھی کرنا ہے، ہمارے پارلیمنٹیرین کو بھی کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے لب و لہجے کے اندر، ہمیں اپنی گفتگو کے اندر، اپنے کردار کے اندر نرمی کو بھی لے کے آنا ہے، عاجزی کو بھی لے کے آنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو صبر اور برداشت کا درس دینا ہے۔ ڈاکٹر حماد لکھوی ہمارے ایک بہت بڑے مفکر ہیں، اہل حدیث عالم ہیں، اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے اندر ڈین ہیں۔ وہ ایک بہت خوبصورت بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں میں دو چیزیں لے کے کثرت سے نکلتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ معافی، دوسروں کو معاف، جو میرے سے زیادتی کرے میں اس کو معاف کرتا ہوں، اور جو میں جس سے زیادتی کروں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ جب تک ہمارے اندر برداشت نہیں آئے گا میرے ساتھیوں، میرا وطن اس وقت بہت مشکلات میں ہے۔ یہ آزادی ہے تو تب بھی دانیال شہاب مدنی آج ایک ریاست کی جماعت کا ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے آپ کے مخاطب ہے۔ تب بھی آپ اپنے گھر میں یہاں پر پرسکون بیٹھے ہیں، تب بھی یہ ہمارے ہاں یہ سب چیزیں، یہ بہاریں موجود ہیں۔ اس لیے خدا را اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، دشمن کو کسی قسم کا بھی موقع نہ دیں کہ وہ ہمارے اندر تفریق پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ آخر میں گزارش کروں گا، مرکزی جمعیت اہل حدیث کوٹلی کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کروں گا، بالخصوص امیر کارواں جناب پروفیسر عبدالرؤف بٹ صاحب کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ناظم جو ضلع کوٹلی کے ہیں، قاری یاسر مدنی صاحب، چودھری آفتاب صاحب، ظہور بٹ صاحب، تنویر عباسی صاحب، اور اس کے ساتھ ان کی پوری ٹیم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج آپ سے ایک اور گزارش بھی کروں گا، اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ محسن وہ ہیں جنہوں نے مشکل میں وہ پودا لگایا جس کی وجہ سے جو آج تناور درخت بن چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم سب یہاں موجود ہیں۔ آپ دعا کریں جو ہمارے مرحومین ہیں، جو اس مسجد کے بانی تھے، ماسٹر عبد الرحمن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے آخرت کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے تمام ساتھی جو وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ اور اس کے ساتھ جو ہمارے موجود ہیں پرانے اہل حدیث ساتھی، پرانے اہل حدیث احباب، جن میں ماسٹر زاد جنجوہ صاحب پرانے ہمارے ساتھی ہیں، پھر یہ حاجی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بے شمار ہمارے ساتھی ہیں، میں کس کا نام لوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب کا ایک شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک قرض اتارا ہے، وہ قرض 2005 میں جب آزاد کشمیر کا خطہ 2005 میں زلزلہ سے متاثر ہوا تھا، اس وقت ہمارا برادر اسلامی ملک ترکی یہاں امداد کے لیے آیا تھا۔ مظفر آباد، باغ اور مختلف علاقوں میں انہوں نے بہت سے ترقیاتی کام بھی کیے، لوگوں کو فرسٹ ایڈ بھی فراہم کی، ان کی جان و مال کا تحفظ بھی کیا۔ اور کبھی گزشتہ سال ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی یہ ایک بہت بڑی آفت آئی، اس میں جب ہم نے ڈونیشن اپیل جو ہے وہ اس کا اعلان کیا تو اس میں آپ کی کوٹلی جماعت کی جانب سے، آپ ساتھیوں کی وساطت سے ایک جو حتیر رقم جو ہے ہدیہ کی گئی، تحفہ پیش کیا گیا، جو الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ذریعے متاثرین ترکی کو بھیجا گیا، جس پر میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت، عظمت صحابہ کی آبیاری کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق
جو ہے قائم و دائم رکھے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جن کی نیک حاجات ہیں دلوں میں چھپائی ہوئے ہیں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حاجات کو قبول و منظور فرمائے، جن کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرمائے، جن کی اولاد نرینا کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ نیک اولاد اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کے اولاد ہے جن کے بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کے رشتے کرے، جن بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے اللہ ان کے رشتوں کا بھی معاملہ حل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے پتہ ہے وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، مجھے بھی گھر سے مسلسل فون آ رہے ہیں، مسلسل۔ میرے گھر میں صرف میری اہلیہ ہیں، میں دروازے کو تالا لگا کر آیا، میں کہا تھا جلدی 2-3 فون کر جو، تو میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں، میں تمام علماء کرام جو یہاں پر تشریف لائے ہیں باہر سے، ہمارے مہمان راول پنڈی سے، واکنڈ سے سید عتیق الرحمان شاہ صاحب، مظفر آباد کے تمام مہمان، ان کا بالخصوص مقررین جتنے بھی تھے، ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب، ریاست حسین شاہ صاحب، اور جتنے بھی مقررین نے بڑی خوبصورت طریقے سے نبھایا۔ سب سے زیادہ شکریہ میں کرتا ہوں سامعین کا، جو آپ تمام حضرات یہاں تشریف فرما، اگر سامعین نہ ہوں تو کوئی جلسہ کامیاب نہیں ہوتا، تو آپ نے اس کو رونق بخشی ہے۔ سب سے زیادہ دور دراز سے جتنے بھی لوگ آئے، میں مختصر الفاظ میں اب سب کا جو ہے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی سامعین ہیں اور سامعات ہیں، خواتین و حضرات جو بھی ہیں سن رہے، اللہ یہاں جو موجود ہیں ان کے گھروں میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے، ان کی صحتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قائم اور دام رکھے، ان کو ایمان اور سلامتی کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو عقیدہ توحید پر قائم اور دائم رکھے، ہر قسم کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔